انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر کونے میں حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو اپنا پیغام، اپنا میسج ڈیلیور کیا لوگوں تک، اور لوگوں کو اچھائی اور برائی میں فرق دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بننا سکھایا اور مختلف شریعت نافذ کر کے انسان کو حیوان بننے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قصبے میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہم پر تو کوئی تو نے پیغام دینے والا بھیجا ہی نہیں، تو قیامت کے روز یہ تو دعویٰ کوئی نہیں کر سکے گا، تو کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکے گی۔ تو آج دوستو، حتیٰ کہ دنیا میں پیغمبر اس طرح سے بھی کہ ایٹ اے ٹائم دنیا میں 2 جگہ پہ پیغمبر یا 2 پیغمبر بھی موجود رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے 3 بھی ہوں، 4 بھی ہوں ایک ٹائم پہ، تو یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہندو جو مذہب ہے، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت کوئی ایسی شریعت یا ایسا پیغمبر بھیجا ہو، لیکن اس کے بعد رد و بدل کرتے کرتے لوگ پھر گئے، اس میسج کو انہوں نے تبدیل کر دیا، ان کتابوں کو پنڈتوں نے تبدیل کیا، اور میں اسی کے بارے میں جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بلا نبی کے وجود سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر ہی اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیش گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔
پیارے دوستو، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شنبل ہوگا، اور ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شنبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شنبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور یش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی پر امن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر دیوداد یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کلکی اوتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو تمام پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو کہ آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یش کے گھر شنبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آخری کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں نے پیشن گوئی کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ہی سومتی تھا، اور آپ کے والد کا نام وشنو یش یعنی کہ عبداللہ تھا۔ لہذا ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ پیارے دوستو، کلکی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے سے مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں
کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایات دی جا چکی بے ہیں، شک بشرط یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو کبھی بھی نہیں آنا۔ لہذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے اندر داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ تو دوستو، ہندوؤں کا کالکی اوتار، جو کہ ایک ہندو پنڈت نے بک لکھی کالکی اوتار، اور اس نے یہ تمام چیزیں ایکسپلین کی کہ آخر جس کی ہم انتظار میں ہیں، جس کالکی اوتار کے ہم انتظار میں ہیں، وہ 1400 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہیں کہ جن کی ہر کتاب میں، ہر آسمانی کتاب میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو ہندوؤں کی کتاب میں بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کی کتاب میں پیشن گوئیاں نہ بھی ہوتی تو پھر کیا تھا، لیکن اگر ہیں تو انہیں ان سے ہدایت لینی چاہیے۔ تو ہمارے تو سرکار ہمارے ہیں، اور ہماری ان پہ جانیں قربان، ہماری آل اولاد، والدین، بیوی بچے سب ان پہ قربان، ان کے مقدس اس میں گرامی پہ ہم قربان۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔